کہ ہم مرجے کو جو ہے وہ خمس کیوں دیں؟ کیا مرجے جو ہے وہ امام کا جو ہے نمائندہ بنا ہوا ہے اور اس کو ہم خمس دیں؟ تو ایک تو مرجے کے نائب امام ہونے سے کیا مراد ہے، یہ ہم گزشتہ سیشن میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ نائب امام ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ کے رسول سے حدیث ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے حدیث ہیں کہ الفقہاء امناء الرسل، کے فقہا جتنی بھی ہیں وہ رسول کے امین ہیں۔ تو یہ عمومی قانون دے دیا گیا کہ جو بھی فقیہ ہوگا وہ تمام جو رسول آ رہے ہیں ان کا نائب ہے، ان کا امین ہے، اور پھر آگے قیود بھی اس کی ہیں کہ وہ دنیا دار نہ ہو، دنیا میں داخل نہ ہو چکا ہو، بادشاہ کی اطاعت کرنے والا نہ ہو۔ تو جو نیک فقہاء ہیں ان کو نیابت کا اور رسولوں کے امین ہونے کا لقب اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے نصیب ہوا، خلیفہ ہونے کا لقب نصیب ہوا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی دین کو بیان کرے، جو بھی حلال اور حرام کی جو امانت ہے اس کی حفاظت کرے اور لوگوں کو اس تک پہنچائے، تو یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امین کہا جاتا ہے، وکیل کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ عمومی معنی میں، خصوصی معنی میں نہیں ہے کہ امام نے جو ہے وہ نام لکھ کے دیا ہو کہ سید سستانی یا سید علی خان ملائی میرے نائب ہوں گے، ایسا کوئی بھی دعویٰ نہیں رکھتا۔ اچھا، اب اس سوال کے اوپر آ جائیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ جو ہم خمس دیں گے یہ ہم جو ہے وہ مرجع کو دیں گے، فقیہ کو دیں گے؟ تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں واضح کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ ہم عرض آپ کی خدمت میں کرتے آ رہے ہیں کہ امیر المومنین اسلام کی یہ حدیث ہمارے لیے بہت بڑی پیشن گوئی ہے کہ الناس اعداء مما جاہلوا، کہ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو غلط سمجھی ہوئی ہوتی ہیں یا غلط ان کو بتلائی جاتی ہیں، تو اسی وجہ سے جب ان کو چیز غلط بیان کی گئی تو وہ اس کی کیا دشمنی کریں گے۔ جیسے ان کے ذہن میں یہ غلط بات ڈالی گئی کہ جو فقیہ ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے اپنے ذہن سے بنا کے تمہیں دین بتلاتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ پھر لعنت ہے ایسے فقیہ پہ بھی جو اپنی طرف سے دین ہمیں بتلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ چیز کیا انہیں بتلائی گئی؟ انہیں یہ بتلایا گیا کہ بھئی تشیع میں جو اجتہاد ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں کوئی چیز گاڑ کے بتا دو کسی کو، تو کہ لعنت ہے ایسے اجتہاد پہ، یہ چیز غلط بیان کی گئی۔ تو ہمیں چیزوں کو حقیقی طور پہ بیان کرنا ضروری ہے۔ خمس کے دو حصے کیے جاتے ہیں جو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کا حصہ ہے، رسول کا حصہ ہے، اور ذی القربہ کا حصہ ہے۔ تو یہ جو تین حصے ہیں یہ امام علیہ السلام کے ہوتے ہیں، اور باقی جو فقراء اور مساکین اور ابن سبیل ہیں یہ کس کے ہوتے ہیں؟ یہ سادات کے ہوتے ہیں۔ اور سادات کی بھی شرائط ہوتی ہیں، ان شرائط میں سے جو بنیادی شرط جو اہل بیت علیہ السلام کی روایت میں بیان کی گئی کہ وہ بندہ ایسا ہو کہ جو کمانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، ایسا نہ ہو کہ القوی یہ سوی جو روایت میں لفظ استعمال ہوئے کہ وہ مضبوط انسان ہو، صحت مند ہو، کما سکتا ہو، کمانے کے باوجود وہ نہ کما رہا ہو، تو نہیں، ایسے شخص کو زکوٰۃ وغیرہ اور خمس وغیرہ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ لہٰذا اس کے علاوہ بھی باقی شرائط ہیں، مثلا وہ نماز کا پابند ہو، کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو، جو شرائط زکوٰۃ فطرہ میں آپ سنتے رہتے ہیں مستحقین کی، وہی شرائط یہاں پہ ہیں۔ تو لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خمس اگر سادات کو دیا جا رہا ہے تو وہ ہر قسم کے سید کو دیا جا رہا ہے، نہیں، بہت سارے سادات کے اوپر خمس حرام ہوتا ہے کیونکہ وہ مستحق ہی نہیں ہوتے۔ جس سید کے سالانہ اخراجات چل رہے ہیں اس کے لیے خمس لینا حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے خمس لینا۔ اور اسی طریقے سے وہ سید کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، اس کے لیے بھی کیا احتیاط واجب کے طور پہ اسے بھی خمس لینا جائز نہیں ہے۔ تو جو سہم سادات ہے یہ فقط ان مستحق سادات کے لیے ہے کہ جو دین کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، جو نمازی ہوں، کھلم گناہ نہ کرنے والے ہوں، نہ کہ یہ ہر قسم کے سید کے لیے ہے۔ کوئی اسلام نے ایسا سیٹ اپ بنا لیا ہے کہ اس قوم کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے، چاہے وہ ان کے پاس پیسہ ہو تو پھر بھی آپ ان کو پیسہ دیتے رہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو سہم سادات ہو گیا۔ سہم امام کے اوپر آ جائیں، جو امام کا حصہ ہے۔ امام کا جو حصہ ہے کیا یہ امام جو ہے وہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے لیتے تھے، اور پھر امام جب اس دنیا سے چلے جاتے تھے تو پھر جو ان کی اولاد ہے، ان کی جو بیویاں ہیں، ان میں یہ پھر میراث کے طور پہ تقسیم ہوتا تھا؟ کیا یہ تصور ہے کہ جس طریقے سے کچھ لوگ جو ہے وہ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام نے کیا کیا جی، لوگوں سے ٹیکس لینا شروع کر دیا، وہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنا رہے ہیں اور اپنے لیے وہ ٹیکس لے رہے ہیں، تو گویا کہ ایک بادشاہانہ نظام ہو گیا، جیسے بادشاہ جو ہے وہ ٹیکس لیتا ہے اور پھر اپنی اولادوں کو اور اپنی جو ہے وہ بیویوں کو اور باقیوں کو کیا نوازتا ہے۔ کیا اس طرح کی یہ چیز ہے؟ نہیں، اہل بیت السلام نے اس چیز کو سمجھایا ہے۔ یہاں پہ امام علیہ السلام کا جو وکیل ہے، امام علی نقی علیہ السلام کا، علی بن راشد، جس طرح وہ کلا ہوتے تھے امام علیہ السلام کے، وہ اس واقعے کو بیان کرتا ہے کہ ہوا کیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو یہ بندہ جو ہے وہ آ کے امام علی نقی علیہ السلام سے یہ کہتا ہے کہ ان ننوتا بشیء، کہ ہمیں بہت ساری چیزیں دی جاتی تھیں امام کے لیے،
تو اب جو ہے وہ اس کا کیا کرنا ہے؟ کیا وہ ابھی میراث تقسیم کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کو بہت ساری چیزیں ملتی تھیں لوگوں کی طرف سے، اموال لوگ آ کے دیتے تھے ان کی خاطر، اور کون اس کا لینے والا ہے؟ علی بن راشد۔ علی بن راشد آ کے امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے سوال رکھ رہا ہے کہ ہمیں یہ مال ملا ہوا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ کیا یہ میراث میں تقسیم کر دیں ان کے وارثوں میں، جو ان کی اولاد ہے، ان کی بیویاں ہیں، یا جو ہے وہ آپ کو دے دیں؟ کیا اس کا کریں؟ تو امام نے سن وہاں پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہ ھذا کان ابی جعفر علیہ السلام عندنا کیف یصنع، جب اس نے یہ سوال کیا نا کہ یہ امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے تھا تو ہم اس کا کیا کریں؟ فقال ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو میراث على کتاب اللہ وسنت نبیہ، کہ اس مال میں سے جو امام کو ملا ہے امامت کے سبب سے، وہ تو تم پیسہ سارے کے سارا مجھے لا کے دے دو، وما كان غیر ذلك، اور جو اس کے علاوہ ہے فهو میراث، وہ کیا میراث کے طور پہ تقسیم ہوگا، وہ پھر امام علیہ السلام کی اولاد اور ان کی ازواج میں میراث کے طور پہ تقسیم ہوگا، لیکن جو امامت کے سبب سے ملا ہے وہ میراث کے طور پہ نہیں ہوگا، فقط وہ میرا حق ہے اور اس کو پھر ہم کیسے صرف کریں گے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خمس میں جو سہم امام ہے، جو امام علیہ السلام کا حصہ ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ امام علیہ السلام کی وہ جس طرح سے دیگر ذاتی ملکیت ہوتی ہے اس طرح کی ملکیت بنے، اور پھر امام علیہ السلام جب شہید ہو جائیں تو یہ پھر ان کی ازواج کو اور ان کی اولاد کو میراث کے طور پہ ملتا رہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ امام علیہ السلام نے علی بن راشد کو سمجھایا کہ نہیں، بہت سارے اموال جو ہمیں ملتے ہیں وہ بسبب الامامہ، امامت کے سبب سے ملتے ہیں، جیسے خمس ہے، خمس اللہ نے جو ہے وہ اماموں کے لیے رکھا ہے، رسول کے لیے جو رکھا ہے وہ امام کے لیے، جو روایات میں اس کی تشریح کی گئی ہے۔ تو بس نتیجہ کیا نکلا کہ جو خود امام علیہ السلام کو بھی سہم امام ملتا تھا، وہ بھی ان کی اس طرح کی ذاتی ملکیت میں نہیں ہوتا تھا کہ وہ پھر آگے جا کے ان کی اولاد کے لیے اور ان کی ازواج کے لیے میراث بنتا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک قانون سامنے آ گیا۔ اور پھر یہاں پہ ایک روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام جب ان سے خمس لیتے تھے تو امام علیہ السلام بھی اسی نقطے کو واضح فرماتے تھے۔ عبداللہ بن بکیر کی یہ روایت ہے کہ امام نے فرمایا کہ انی لآخذ من احدکم الدرہم و انی لمن اکثر اہل المدینہ مالا، کہ میں تم سے جو درہم جا لیتا ہوں، تم آ کے درہم دیتے ہو، میں تم سے درہم لے لیتا ہوں، جبکہ میں کیا ہوں؟ لمن اکثر اہل المدینہ مالن، مال کے اعتبار سے مدینہ میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، سب سے زیادہ میرے پاس پیسے ہے، میرے پاس مال سب سے زیادہ ہے، اس کے باوجود میں تم سے درہم کیوں لے رہا ہوں، تم سے میں خمس کیوں لے رہا ہوں؟ یعنی لوگوں کو دیکھیں تصور کو واضح کر رہے ہیں، ان کے بنیادی تصور اور کنسپٹ کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو تم سادات کو دیتے ہو، دیگر سادات کو، سہم سادات، اس میں تو ظاہری بات ہے تم یہ دیکھتے ہو کہ مستحق ہے، سید کے پاس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے، تو میں مدینہ میں سے سب سے زیادہ مال رکھنے والا ہوں، اس کے باوجود تم سے میں لے رہا ہوں یہ پیسہ، یہ خمس لے رہا ہوں، کیوں لے رہا ہوں؟ ما اريد بذلك الا ان تطهروا، میں اس کے ذریعے سے کچھ بھی ارادہ نہیں کرتا مگر فقط ارادہ کیا ہے کہ ان تطہروا، کہ تمہاری پاکیزگی ہو جائے، تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ، تمہاری روح پاک ہو جائے، تمہارا مال پاک ہو جائے، تم پاک و پاکیزہ ہو جاؤ، فقط یہ مقصد ہے۔ تو یہاں پہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ ہم جو تم سے اپنا حصہ لیتے ہیں وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے اور اپنی اولاد کی ورثے بنانے کے لیے، جائیدادیں بنانے کے لیے، اپنی بیویوں کی جائیدادیں بنانے کے لیے، اس کی خاطر ہم نہیں لیتے، یہ ہم تمہاری طہارت کی خاطر لیتے ہیں کہ تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ پاک ہو جاؤ۔ اچھا، تو یہاں سے یہ جب چیز واضح ہو گئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خمس جو ہے وہ امام علیہ السلام کی بھی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا، ذاتی ملکیت اس طرح کی نہیں ہوتا، وگرنہ تو پوری کائنات امام کی ملکیت ہے، آپ اور ہم بھی امام کی ملکیت میں۔ امام کے اس طرح کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا کہ امام کے شہید ہو جانے کے بعد یہ جو پیسہ ہے یہ پھر میراث کے طور پہ چلے ان کی ازواج میں اور ان کی اولاد میں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے؟ امامت کے سبب سے، امامت جو امت کی رہنمائی ہے اس کے سبب سے یہ امام کا حصہ ہوتا ہے، ما کان بسبب الامامت فهو لی، یہ امام کے الفاظ ہیں۔ تو اب جب فقہا آئے ہیں تو کیا فقہا نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو بھی خمس ہوگا وہ ہمارا ہوگا اور ہم کیا ہے اس سے پھر اپنی اولاد کو میراث میں دیں گے، اپنی بیویوں کو میراث میں دیں گے؟ کیا یہ فقہا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ جب یہ امام اس چیز کا امام کے پاس حق نہیں ہے اور امام اس چیز کو واضح بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہماری میراث کے طور پہ نہیں آتا بھائی، کہ یہ جو ہم پیسہ لیں گے یہ پھر اولاد کے لیے اور ازواج کے لیے میراث بنے گا، جب امام اس کو اس طرح کی ملکیت نہیں بناتے اور امام واضح کرتے ہیں کہ یہ ہماری اس طرح کی ملکیت نہیں ہے کہ یہ پھر ہماری اولاد اور ازواج میں میراث کے طور پہ جائے، تو کیا فقہا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر ہماری ملکیت بن گئی ہے؟
यकीनन ऐसा नहीं है। तो फिर है क्या चीज, असल नुक्ता क्या है? असल नुक्ता वही है कि जो इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने उस ताजिर को लिखा था कि ये जो तुम हमसे कह रहे हो कि हम तुम्हें माफी दे दें और खुम्स हमारे पर माफ कर दें, ये हम माफ नहीं करेंगे। फिर इमाम ने उसके मसारिफ बयान किए कि खुम्स आखिर खर्च कहाँ पे किया जाता है, इसका मकसद क्या होता है। तो इमाम ने ये फरमाया कि खुम्स जो है वो इसलिए है ताकि औनुना अला दीनना, कि तुम हमारे दीन पे मदद करो। अब दीन की मदद के लिए आपको बेहतर पता है कि दीन की मदद कैसे हो सकती है। माले खतीजा की तारीख आपने सुनी हुई है सारी। दीन के लिए ज़ाहिरी बात है, इल्म दीन को पढ़ना है, इसके लिए उलमा होने हैं, इसके लिए तुल्लाब होने हैं, इसके ऊपर तहकीक होनी है, इसके लिए प्रोग्राम होने हैं। सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए। अहले बैत अलैहिस्सलाम को दीन को फैलाने के लिए पैसा चाहिए, जो दीन को पढ़ने पढ़ेंगे आगे चलेंगे उनके अखराजात के पैसे चाहिए। जैसे आप क्या कहते हैं एजुकेशन का बजट, तो मुल्कों के एजुकेशन के बजट होते हैं। तो इमाम फरमाए कि जिस तरीके से जो है वो तुम ये समझते हो कि हम जो है वो इससे हलाल तुम्हें करा देंगे, तो ये कोई हमारी जाती मकसद के लिए तो नहीं है, ये दीन के मकसद के लिए है, दीगर मुमिन की मदद के लिए है। तो हम कैसे हलाल तुम्हारे लिए करार दें कि तुम्हें बिल्कुल छुट्टी दे दें कि भाई तुम हुकूमत अदा ना करो, नहीं, ये तुम्हें दीन की मदद करनी है। तो फुकहा ने भी जब इस चीज को लिखा तो उन्होंने भी ये नहीं लिखा कि आप जो है वो फकीह को जाके देंगे, आपकी पर वाजिब है कि फकीह को आप जाके दें, नहीं, ऐसा नहीं लिखा। और यहाँ पे मैं सैयद सिस्तानी दामजुल आली की जो मिनहाजुस सालिहीन है, पहली जिल्द है और मसला नंबर 1265 है, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा इबारत को, कि आपने फरमाया कि अनिस्फु अर्राजिउ लिल इमाम अलैहि व अला आबाइहि अफज़लु सलात व सलाम। ये जो आधा हिस्सा है जो इमाम की तरफ पलटता है, ये आज के ज़माने में हम क्या करेंगे, युरजाउ फीहे फी ज़मान अल-गाइबति इला नाइबिही, इसमें आप रुजू करेंगे, इस हिस्से को कहाँ पे खर्च करना है, इसमें आप रुजू करेंगे इमाम के नायब की तरफ। इमाम का नायब कौन कौन होता है? वह हुवल फकीह, वो फकीह होता है। अल मामून, जो अमीन होता है, वही अल्लाह के रसूल के अल्फाज सैयद सिस्तानी अपनी मिनहाज में लिख रहे हैं, जो अमीन होता है। आगे एक और कैद के इजाफा किया कि अल आरिफ बेमसारिफ ही, कि जिसके पास ये मार्फत होती है कि मैंने इमाम के हिस्से को खर्च कहाँ पे करना है, उसके पास ये मार्फत होती है, तो आप उसकी तरफ रुजू करेंगे। अब रुजू के दो तरीके हैं, इम्मा बिद्दफ़ अलैहि इलैहि, या तो आप क्या करें कि ये सहम इमाम जो है, जो इमाम के हिस्सा है, आप फकीह को दे दें। लेकिन कौन सा फकीह, ये आपने खुद तहकीक करनी है। एक तो फकीह क्या है, करप्ट नहीं होना चाहिए, मामून होना चाहिए, अमीन होना चाहिए। दूसरा क्या है कि वो फकीह ऐसा हो कि जो जानता हो कि इसके पैसे को खर्च कहाँ पे करना है, उसे ये भी पता हो, उसे ये सीरत अहले बैत का पता हो कि अहले बैत अलैहिस्सलाम में ये जो इमाम का सहम इमाम है, ये कहाँ पे खर्च किया जाता था। तो ऐसे फकीह के पास जाएंगे तो आपका दो ऑप्शन है, पहला क्या है कि या तो उसको दे दें, दूसरा क्या है कि अविल इस्तेज़ान मिनहु फी सरफिही, कि आप उससे इजाजत ले लें, इज़न ले लें, आप कहें कि हम फलां जगह पे फलां दीनी इदारे में फलां मोमिन की मदद के लिए इमाम के हिस्से को खर्च करना चाह रहे हैं, तो आप हमें क्या देते हैं, इजाजत देते हैं। तो लिहाजा फ़कत लोगों को ये बतलाया गया कि जी आपने जो है वो फ़कीह को देना है, फ़कीह को देना वाजिब है, ऐसी बात नहीं है। आप खुद भी इसे सर्फ कर सकते हैं, खुद भी आप इसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो ज़रूरी चीज़ है कि आप इमाम से जाके इजाज़त लें। अगर इमाम मौजूद नहीं है तो फिर जो नायब इमाम है, जो फ़कीह होता है, उससे जाके आप इजाज़त लें, उससे आप इजाज़त लेंगे और इजाज़त लेने के बाद फिर आप सर्फ कर दें। फिर ज़ाहिर बात है जब आप इजाज़त लेंगे तो आप बताएंगे कि मैं यहाँ पे खर्च करना चाह रहा हूँ, तो फ़कीह फिर ये कहेगा कि ठीक है आप यहाँ पे खर्च कर दीजिए। तो फिर फुकहा का यहाँ पे जिम्मेदारी क्या हुई, फुकहा की यहाँ पे वही जिम्मेदारी हो गई खुमुस के हवाले से कि जो इमाम अलैहि सलाम की जिम्मेदारी होती थी। फिर जो इमाम अलैहि सलाम अपने वकला अली बिन राशिद और जो बाकी वकला थे, उनको बयान किया करते थे कि कहाँ पे खर्च करना है, यही जिम्मेदारी फुकहा भी उठा रहे हैं। जैसे इमाम अलैहि सलाम जो है वो खुमुस के पैसे की हिफाजत करते थे और उसको सही जगह पे खर्च करते थे, ऐसे ही इमाम से सीख कर जो फकीह है वो भी इसको कहाँ पे खर्च करेगा, उसी जगह पे खर्च करेगा कि जो इमाम अलैहिस्सलाम जहाँ पे खर्च फरमाया करते थे। और फिर सैयद सिस्तानी दामजुल आली ने यहाँ पे लिखा कि अगर आज के ज़माने में आप हमसे पूछते हैं कि इमाम का सहम कहाँ पे खर्च किया जाए, तो बेहतरीन और जो सबसे अहम मसरफ है वो मिन अहम में मसारिफ ही फी हाज़ा ज़मान, तो सबसे जो अहम मसरफ है इसको उसका आज के ज़माने में वो क्या है, इकामत दाइम दीन वरफ़ अलामी, कि दीन की जो बुनियादें हैं उनको मजबूत करना, दीन को दुनिया में बुलंद करना, शरीयत मुक़द्दसा को पूरी दुनिया में फैलाना,
و نشر قواعدہ و احکامہ، اور اس کے جو بھی احکام ہیں، جو بھی اس کے نظریات ہیں، وہ پوری دنیا میں نشر کرنا، یہ سب سے اہم مقصد ہے۔ اور یہ اہم مقصد کیوں ہے؟ کیونکہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ قل فیہ المرشدون والمسترشدون، کہ اس میں دین کی طرف رہنمائی دینے والے اور دین سے رہنمائی لینے والے بہت تھوڑے ہو چکے ہیں۔ جب بہت تھوڑے ہو چکے ہیں تو آپ کو اس کے لیے بجٹ کیا ہے خاص کرنا پڑے گا، جو امام کا سہم امام ہے وہ زیادہ اس پہ لگانا پڑے گا۔ یعنی جب آپ کسی ملک میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ خواندگی کی جو شرح ہے، جو تعلیم اور ایجوکیشن ہے، وہ بڑی بڑی کیا ہے کمزور ہو گئی ہے، وہ لو سٹینڈرڈ پہ چلی گئی ہے، تو وہاں پہ آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں حکومتوں سے، لوگوں سے، کہ آپ جو ہے وہ ایجوکیشن کا بجٹ کیا کریں، زیادہ کریں۔ آپ سے آپ کہتے ہیں کہ بھی کیوں ایجوکیشن کا بجٹ زیادہ کریں؟ آپ کہتے ہیں کیونکہ یہ اہم ترین ضرورت ہے اس وقت۔ فرض کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ملک میں سب سے اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ایجوکیشن کا بجٹ زیادہ کیا جائے، ایجوکیشن کے لیے زیادہ خرچ کیا جائے۔ تو امام علیہ السلام یہ تو سید سستانی دامت العالی بھی روایات اہل بیت علیہ السلام سے مستفاد لیتے ہوئے کہ جب امام رضا علیہ السلام لکھتے ہیں کہ خمس ہمارے دین کی مدد ہے، تو پھر سید سستانی بھی یہی قانون لکھتے ہیں کہ اگر آج کے دن کے دور میں آپ دین کو پھیلانا چاہتے ہیں تو پھر دین کے لیے آپ کو کیا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ اور پھر سیسا نے لکھا کہ وہ اندر جو فیضا لکھا تامین معونت اہل العلم، کہ جو دین کے کام کریں گے، جو اہل علم ہوں گے، الصالحین، جو نیک لوگ ہوں گے، کہ جو اپنے تمام اوقات کو علوم دینیہ کے حصول میں صرف کر رہے ہیں، البازلین انفسهم، جو اپنے آپ کو بذل کر چکے ہیں، وقف کر چکے ہیں، کہ وہ جو لوگ نہیں جانتے ان کو تعلیم دیں گے، جو لوگ گمراہ ہیں ان کی رہنمائی کریں گے، وہ نصح المؤمنین، مومنین کو نصیحت کریں گے، مومنین کو واعظ کریں گے، ان کی اصلاح کریں گے، ان کو دینی تعلیم دیں گے، ان کے لیے جو نفوس ہیں اس کا تزکیہ کریں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے خرچ کرنا ہے، ایسے لوگوں کے اخراجات کو پورا کرنا، یہ سب سے بہترین اور اہم ترین جو ہے وہ سہم امام کا مصرف ہے۔ اور پھر اس کے بعد احتیاط لگائی کہ والاحوط لزوما مراجعۃ المرجع الاعلم المطلع بجہات العامت، الاحوط لزوما مراجعۃ المرجع الاعلم المطلع علی الجہات العامہ، کہ احتیاط لازم کیا ہے کہ آپ ایک ایسے مرجع کی طرف جائیں جس کو آپ عالم سمجھتے ہیں، جو سب سے زیادہ سیرت اہل بیت کو جاننے والا ہے، اور پھر اسے یہ بھی پتہ ہے کہ عمومی طور پہ کہاں کہاں پہ خرچ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور اس چیز کی وہ معرفت رکھتا ہے، تو آپ اس کی طرف جائیں اور اس کو عطا کریں۔ تو یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کہ آپ خود کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے قانون دی ہے۔ وہ قانون کیا ہے کہ لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسی، کہ کسی بھی شخص کا مال اس وقت تک حلال نہیں ہوتا جب تک آپ کو اس بات کا پتہ نہ ہو کہ وہ بندہ راضی ہے۔ جیسے آپ کے پاس کسی بندے کا موبائل استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کے جوتے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اس بات کا اطمینان نہ ہو کہ وہ بندہ جو ہے وہ راضی ہے۔ اطمینان 100% یقین ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ شک میں ہیں کہ پتہ نہیں وہ راضی ہوگا یا راضی نہیں ہوگا، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس کے جوتے پہن کے چلے جائیں۔ یہاں پہ یقین اور اطمینان کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو اس بات کا اطمینان ہو کہ وہ بندہ کیا ہوگا، راضی ہوگا۔ اب یہاں پہ جب سہم امام کی بات آتی ہے کہ ہم نے امام کا مال جو ہے وہ خرچ کرنا ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم خود امام کا مال خرچ کریں گے، تو اگر تو آپ کو 100% اس بات کا اطمینان ہے کہ میں ایک ایسی جگہ پہ خرچ کرنے جا رہا ہوں کہ جہاں پہ میرے امام یقیناً راضی ہوں گے، اور مجھے سیرت اہل بیت کا زیادہ پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ اگر میرے گاؤں میں بھی خرچ کرنا ضروری ہے، غریبوں کو دینا بھی ضروری ہے، دین کے لیے دینا بھی ضروری ہے، تو میں زیادہ بہتر جانتا ہوں کہ امام علیہ السلام کی نگاہ میں کہاں پہ زیادہ جو ہے وہ خرچ کرنا ہے اور کون سی چیز اہم ہے۔ اگر تو آپ خود اس چیز کو بہتر جانتے ہیں اور اس بات کے اوپر مطمئن ہیں، تو سید خلیل اللہ نے لکھی یہ بات کہ پھر تو یہ آپ کے اور اللہ کا معاملہ ہے، پھر تو آپ اس طریقہ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد لکھا کہ نہیں، انسان کے ذہن میں تھوڑا سا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے جو ہے وہ اس کے لیے فقیہ سے، جس کو اہل بیت علیہ السلام امین کہا کرتے تھے، الفقہاء امنا اور رسل، جنہیں امین کہا کرتے تھے، جنہیں خلیفہ کہا کرتے تھے، جنہیں حلال اور حرام کے اوپر امین کہا کرتے تھے، جن کی طرف رجوع کا کیا حکم دیا کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے مجھے ان سے پوچھنا ضروری ہو، کیونکہ امام علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی میں یہی سیٹ اپ بنایا ہوا تھا۔ ہر جو ہے وہ شہر میں اپنے اپنے وکلاء تھے، اور لوگ ان وکلاء سے جا کے پوچھتے تھے، ان کو کہہ دیا کرتے تھے، ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ دینا ضروری ہو۔ تو جیسے ہی آپ کے ذہن میں یہ شک پیدا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ پرمیشن لینی پڑے، ہو سکتا ہے کہ مجھے اجازت لینی پڑے، تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنے شک کو ختم کیجئے۔
اور شک کو ختم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ فقیر سے اجازت لے لیجیے. تو جب آپ اجازت لے لیں گے تو اگر امام زمانہ تشریف لے آتے ہیں، خدا ہم سب کو نصیب کرے، یا آپ کی امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے اور اگر فرض کریں وہ یہ سوال رکھیں کہ تم نے میرے حصے کے ساتھ کیا کیا، تو آپ یہ کہہ دیں کہ مولا آپ کی سیرت کو، آپ کی فقہ کو جو سب سے زیادہ جاننے والا تھا، میں نے اس کی اجازت سے خرچ کر دیا ہے. کیونکہ مجھے تو چیزیں نہیں پتہ تھی، ایک آدھی روایت مجھے پتہ ہے، باقی روایات مجھے پتہ نہیں ہے، ان کا سیاق و سباق، قرینہ، باقی روایات مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ. مجھے تو لوگ آدھی آدھی روایتیں دے دیتے ہیں، میں تو پوری تحقیق ہی نہیں کر سکتا. مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کہاں پہ چاہتے ہیں کہ زیادہ خرچ کیا جائے. تو لہٰذا میں نے ایک ایسا فقیر ڈھونڈا کہ جو سب سے زیادہ آپ کے دین کا علم رکھنے والا تھا. میں نے مختلف لوگوں سے پوچھا، میں مطمئن ہو گیا. میں نے ایسے فقیر کو دے دی، ایسے فقیر کو دے دیا، یا ایسے فقیر کی اجازت سے فلاں جگہ پہ خرچ کر دیا. تو امام علیہ السلام کہیں گے کہ ٹھیک ہے، تم نے بڑا اچھا کام کیا اور احتیاط کے دامن کو اپنایا. لیکن اگر یہ بندہ کہے کہ نہیں مولا مجھے لگا کہ یہ بندہ غریب ہے تو لہٰذا میں نے سارا اس کو دے دیا، تو مولا وہاں پہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ایک طرف اگر غریب مومن ہے، ایک طرف جو ہے وہ دین کی مشکل آئی ہوئی ہے، تو دین کی مشکل کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. تو وہاں پہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرنا ہوتا ہے. تو پھر وہ بندہ کیا جواب دے گا؟ تو لہٰذا ایک بندہ اپنے امام کے سامنے محفوظ تبھی ہو سکتا ہے کہ وہ جب فقہا سے اجازت لے کر اس چیز کو کیا خرچ کرے گا. اگر وہ فقہا سے اجازت نہیں لیتا اور اپنی مرضی پہ خرچ کرتا ہے، تو پھر اسے امام علیہ السلام کے سامنے اس بات کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں میں نے آپ کی تمام تر احادیث میں تحقیق کر رکھی تھی، شروع کے اللہ کے رسول سے لے کر آپ کی آخری توقیات تک سارے میرے سامنے تھے، سب میں نے دیکھا کہ آپ کس طریقے سے خون کو استعمال کرتے تھے، اور وہاں سے میں نے نتیجہ نکالا کہ ہاں سب سے بہتر آپشن کیا ہے جس سے آپ راضی ہوں گے، وہ اس جگہ پہ خرچ کریں گے. تو وہ بندہ جو روایات کی کتب کا پورا علم بھی نہیں رکھتا، جس سے تو حدیث کی کتابوں کے 4 نام بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں آتے، جو عربی عبارت تک نہیں پڑھ سکتا، صحیح ترجمہ تک نہیں کر سکتا، باقی روایات کو اسے پتہ نہیں ہے، وہ یہ کیسے امام کے سامنے دعویٰ کر سکے گا؟ تو لہٰذا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ عقلی طور پہ انسان کو اس بات میں احتیاط کرنی ہوتی ہے. اور سید سستانی اسی وجہ سے احتیاط کا کہتے ہیں کہ آپ کے لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ خمس جو امام کا حصہ ہے اس میں ایسے بندے کی طرف رجوع کریں کہ جو سب سے زیادہ سیرت اہل بیت کو جاننے والا ہو، اور اس سے زیادہ پتہ ہو کہ کہاں کہاں پہ خرچ کریں گے، کہ جہاں پہ امام علیہ السلام راضی ہوتے ہیں اور امام کا مقصد ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس چیز کو خرچ کیا جائے. اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ دنیا میں یہی احتیاط چل رہی ہے. جیسے فرض کریں کہ میں ایک مثال دے دوں کہ آپ کے پاس ایک مومن کا پیسہ پڑا ہوا تھا اور وہ مومن گم ہو گیا، نہیں پتہ چل رہا، اور آپ خرچ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس مومن کے مزاج کو سمجھتا ہوں کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہ پیسہ جو ہے مجلس پہ خرچ کروں، یا عاشورہ کی مجلس پہ خرچ کروں، یا نیاز پہ خرچ کروں، یا فلاں خطیب کو بلاؤں تو اس کو نیاز کے طور پہ دوں. لیکن ادھر ایک ایسا بندہ موجود ہے کہ جو اس بندے کی ذہنیت کو آپ سے زیادہ سمجھنے والا ہے. فرض کریں اس کا بیٹا ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے، جو اس کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ گھر والے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کی عقل کیا کہے گی؟ آپ کی عقل کیا کہے گی کہ آپ جو ہے وہ اپنی طرف سے اندازے نہ لگائیں. اس کے گھر کا بندہ موجود ہے یا اس کا گہرا دوست موجود ہے، اس کی اجازت سے آپ کیا صرف کر دیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ فرض کریں کہ اگر وہ بندہ بعد میں مل بھی جاتا ہے، آ جاتا ہے، تو آپ اس کو کہہ سکیں کہ بھئی آپ کا پیسہ پڑا ہوا تھا تو آپ چاہتے تھے نیکی پہ خرچ ہو، تو ہم نے آپ کے بیٹے سے کیا ہے پوچھ کے خرچ کیا ہے، کیونکہ وہ زیادہ بہتر جانتا تھا، یا آپ کو جو فلاں گہرا دوست تھا اس کی اجازت سے خرچ کیا ہے. اس طرح کیا ہے، آپ نے انتہائی عقل مندوں والا کام کیا ہے. اور اگر آپ نے نہ اس کے بیٹے سے پوچھا، نہ اس کے اس دوست سے پوچھا جو اس کو زیادہ بہتر جانتا ہے، ایسے ہی اپنے اندازے پہ خرچ کر دیا، وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی کم از کم آپ پوچھتے تو صحیح میرے بیٹے سے کہ میں کہاں پہ چاہتا ہوں کہ میرے پیسے کو کہاں پہ خرچ کیا جائے، پوچھتے تو صحیح آپ کم از کم میرے دوست سے. تو لہٰذا یہاں سے انسانی عقل جو ہے وہ جب ذمہ داری کے اوپر آتی ہے کہ امام کا مال ہے، امام سے اجازت ڈائریکٹ لینا مشکل ہو چکا ہے، ہم امام سے ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے، تو لہٰذا ہم اس بندے سے پوچھیں جو امام سے زیادہ قریب ہے، جو امام کی تعلیمات کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، ہم اس سے پوچھ کے خرچ کریں تو یہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہوگا، اور ہماری جو ہے وہ گردن سے یہ ذمہ داری کیا ہے اتر جائے گی اور ادا ہو جائے گی. تو لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے کہ فقیر کو دینا ضروری ہے. تو ہم کہیں گے کہ نہیں، فقیر کو دینا ضروری نہیں ہوتا، نہ یہ فقیر کی کوئی ذاتی ملکیت بنتا ہے، نہ فقط فقیر بلکہ امام علیہ السلام کی بھی یہ اس طرح کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا کہ وہ ان کی اولاد میں اور ازواج میں میراث کے طور پہ چلے. فقیر کی حیثیت کیا ہے؟ امانت کی حیثیت ہے، امین کی حیثیت ہے. وہ اس امانت کی حفاظت کرتا ہے اور امام علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق اسے وہیں پہ خرچ کرتا ہے کہ جہاں پہ امام کے راضی ہونے کا اسے یقین ہوتا ہے.
تو لہٰذا فقیر کو دینا ضروری نہیں ہے، آپ اس کی اجازت سے صرف کریں۔ تو اس کی اجازت آپ کیوں لے رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے لے رہے ہیں تاکہ آپ احتیاط کے اوپر عمل کر سکیں، اور کسی ایسے بندے کا مال آپ وہاں پہ خرچ کریں کہ جہاں پہ آپ کو یقین ہو کہ یقیناً اس طریقہ کار کے اوپر تو امام علیہ السلام ہمارے راضی ہوں گے، 100% راضی ہوں گے۔